وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ ابراہیم آیت نمبر 2. آج کے سبق کے 2 موضوعات ہیں سامعین کرام. پہلا اس میں یہ ہے کہ حقیقت میں کافر کون لوگ ہیں. دوسرا، کیا دنیا کو بمقابلہ آخرت پسند کرنے والا شخص کافر ہے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آئیے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. الف لام را حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں. یہ عظیم کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو کفر کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کے نور کی جانب لے آئیں، مزید یہ کہ ان کے رب کے حکم سے اس کی راہ کی طرف لائیں جو غلبے والا سب خوبیوں والا ہے. سامعین کرام، سورہ ابراہیم آیت نمبر 2. اللہ الذی، وہ ذات جس کے لیے ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وویل للکافرین، اور سخت عذاب ہے کافروں کے لیے، من عذاب شدید. وویل للکافرین، سخت عذاب ہونے والا ہے کافروں کو. یہ کافر کون لوگ ہیں؟ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، جو پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو بمقابلہ آخرت کے. ویصدون عن سبیل اللہ، اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے. ویبغونہا عوجا، اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں. اولئک فی ضلال بعید، یہ لوگ دور کی گمراہی میں ہیں. سامعین کرام، بہت اہم آیت ہے اور تدبر اور تفکر کی اس میں ضرورت ہے کہ ہم جان لیں کہ اس آیت کا مدعا کیا ہے. تو خرابی ہے کافروں کے لیے عذاب شدید کی. تو یہ کافر کون ہے؟ بنیادی طور پہ سامعین کرام، بنیادی طور پہ اگر آپ تخصیص کرنا چاہیں یا 2 گروہوں کی، تو مختلف الفاظ قرآن میں فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، دوزخ والے جو ہیں اس میں بعض بدبخت ہوں گے، بعض جو ہیں وہ نیک بخت ہوں گے.
دنیا میں اگر آپ تخصیص بنیادی طور پہ کرنا چاہیں تو وہ ایک مومن ہے اور پھر کافر ہے. یعنی مومن ایمان رکھنے والا، یقین کرنے والا، اور کافر ایمان نہ رکھنے والا، اس سے انکار کرنے والا. جو حق ہے اس سے انکار کرنے والا کافر ہو گیا، اور جو یقین رکھتا ہے حقیقت پہ اور اپنے مقصد حیات پہ تو وہ مومن ہے. سامعین کرام، یہاں جو ہم نے آیات پڑھی ہیں ابھی تک سورہ ابراہیم کی ابتدائی آیات، وہ بھی مطلب کافی پر حکمت ہیں، اور اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ اے انسان تم تاریکی میں ہو، تم نبی کی ذات کو قبول کر لو، قرآن کو قبول کر لو، اس پر ایمان لے آؤ، تو نبی تمہیں تاریکی سے روشنی کی طرف لے آئے گا اور تمہیں اس غالب ذات کا راستہ بھی بتائے گا، اور اس راستے کی طرف بھی تمہیں ہدایت دے گا جو غالب ذات کا راستہ ہے. اور وہ غالب ذات تو وہ ہے جس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے. آج کا جو سبق ہے وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ، کافروں کے لیے سخت عذاب ہے. تو سامعین کرام، میں اور آپ جس ماحول میں رہ رہے، میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ یہ تاریکی کا دور ہے، اس میں حقیقت جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے، اور جھوٹ کے پردوں میں حقیقت چھپی ہوئی ہے. جھوٹ کیا ہے کہ محض زبانی آپ کلمہ پڑھ لیں تو آپ صاحب ایمان بن جاتے ہیں، آپ جنت کے حقدار بن جاتے ہیں. یہ جھوٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ پالیسی نہیں ہے. آپ کو واضح طور پہ ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ والعاقبۃ للمتقین، عاقبت جو ہے وہ متقین کے لیے ہے، مومنین کے لیے ہے، متقین کے لیے ہے. اور جو زبانی دعویٰ کرنے والے ہیں ان کے عمل کو اللہ پاک دیتا ہے. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، تم عمل کرو. منافقوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم عمل کرو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول تمہارے عمل کو دیکھیں گے. تو بہرحال اس پہ ہم بات چیت کر چکے ہیں، لیکن یہ کافر کا جو معنی ہے سامعین کرام، یہ ذرا غور طلب ہے. کافر کون ہے؟ آج اس آیت میں بالکل واضح طور پہ اللہ تعالیٰ میں بتا رہا ہے. ہمارے ذہن میں تو کافر وہ ہے کہ جو کلمہ نہیں پڑھتا اور وہ کسی اور ملک میں رہتا ہے. کافروں کی تو یہاں تعداد کم ہے نا، ہمارے خیال میں کافروں کی تعداد کم ہے. کافر جو ہے یہاں اقلیت میں ہے اور مسلمان جو ہے وہ اکثریت میں ہے. یہ ہماری ذہنی اختراعیں ہیں. تو کافر ہر وہ شخص، دیکھیں ایک بات اگر میں آپ کو کہوں کہ کافر ہر وہ شخص ہے جو ایمان باللہ جس کا نہیں ہے وہ کافر ہے. ظاہر ہے مومن جو ہے وہ ایمان باللہ ہے. الا الذین آمنوا، جو اپنے مقصد حیات پر ایمان نہیں رکھتا تو وہ کافر ہے. اور اس کا ایمان کیا ہے؟ اس کا ایمان پھر ظاہر دنیا پہ ہے، ظاہر دنیا پر ایمان ہے. اور یہ کافروں کے بارے میں قرآن پاک میں یہ موجود ہے سامعین کرام. وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا كُنَّا بِمَبْعُوثِينَ. یہ کافر کہتے ہیں کہ جو زندگی ہے وہ تو بس یہی ہے. إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا، اس میں ہم زندہ ہو رہے ہیں اور مر رہے ہیں، یا مر رہے ہیں اور زندہ ہو رہے ہیں، اور ہم دوبارہ زندہ نہیں ہونا. تو یہ تو وہ بظاہر کہتے تھے، وہ کافر وہ بظاہر کہتے تھے ہمارے اعمال. سامعین کرام ذرا غور کریں اس جملے پہ کہ ہمارے اعمال چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں، یہ ہمارے اعمال ہمارے یقین کی گواہی دے رہے ہیں. کیا یقین؟ کہ بس دنیا ہی ہے بس، اور اصل کامیابی دنیا کی کامیابی ہے. ہاں، اور نقصان دنیا کا نقصان ہے. دیوالیہ ہو جانا دنیا کا ہے،
اور فائدہ جو ہے وہ بھی دنیا کا ہے. یہ ہمارے اعمال ہیں سامعین اکرام. دیکھیں دنیا کی زندگی کو ہم نے غم اور خوشی کا ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے. دنیا حاصل ہو جاتی ہے, دنیا برس رہی ہے, ہم خوش ہیں, اللہ کا بہت بڑا شکر ہے. پوچھتے ہیں نا کہ بھئی کیا حال ہے؟ اللہ کا بہت شکر ہے کہ دنیا برس رہی ہے. اور کوئی نقصان ہو جاتا ہے یار بس منہ لٹک جاتا ہے. یعنی غم اور خوشی کا معیار ہمارا دنیا ہے نہ کہ آخرت. مومن ایسا نہیں ہوتا سامنے کا. مومن تو دنیا کی زندگی اس کے لیے غم اور خوشی کا باعث نہیں ہو سکتی سامنے کرام. یہ بات نوٹ کر لیں. جو مومن ہے اس کے لیے خوشی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی رضا. یہ اس کی قلبی اطمینان اور خوشی کا باعث ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی, اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے. مومن اس پہ خوش ہوتا ہے. نیکی کرنے سے وہ خوش ہوتا ہے اور برائی کرنے سے وہ خفا ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا ساءت کا سیئتک کا وسرت کا حسنتک کا فانت مؤمن. جب تمہاری برائی تمہیں غمگین کر دے اور تمہاری نیکی تمہیں خوش کر دے تو تم مومن ہو. ہم تو عام طور پہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں پہ خوش ہوتے ہیں. نافرمانی کے کام کیا ہیں؟ مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں, لاٹری ہے مثال کے طور پہ. لاٹری لگی ہوئی ہے. ابھی ایک زمانے میں وہ جنرل مارشاء اللہ کا زمانہ تھا, نام نہیں لیتا پر, تو لاٹری نکلی تھی, سپورٹس کی لاٹری تھی اور وہ بینکوں میں قطاریں لگ گئی تھیں. یہ لاٹری ہے بھائی, تو اس پہ لوگ خوش ہو رہے تھے. آج بھی سامنے نکل رہا ہے, ایسی کوئی دور بات نہیں ہے. ایک بینک آپ کو عام طور پہ 9-10% منافع دے رہے ہیں یا جو بھی دے رہے ہیں, میرے اس سے کوئی تعلق نہیں. منافع یعنی سود کو انہوں نے منافع کا نام دیا ہے. آج ایک بینک اگر اعلان کرتا ہے کہ ہم 50% دیں گے, 50% سود دیں گے, آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک بینک اعلان کرتا ہے, آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا خیال تو یہ ہے کہ سب لوگ دیگر بینک کنگال ہو جائیں گے اور ایک بینک میں لوگ پیسے جمع کرا دیں گے, جس کو آپ کہتے ہیں نا, تو وہ سیونگ اکاؤنٹ. سارے لوگ اس بینک میں کھول لیں گے اکاؤنٹ. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے. جی میں نے سن لیا, آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہی ہے. ایسا ہی ہے. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی یا اس کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں ہے سامنے کا. تو کافر اور کون کیا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات سے کو نہ مانے, قولاً یا عملاً, ایک ہی چیز ہے سامنے کا. یہ قرآن کی روح سے میں کہہ رہا ہوں. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اہبطوا منها فاما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اترو, یہاں سے اترو, اے آدم یہاں سے اترو. اگر میری طرف سے تمہیں ہدایات آئیں گی تو جس نے ان ہدایات کے مطابق زندگی گزاری تو ان پہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا اس دین کے مطابق عمل کرنے سے, وکذبوا اور جھٹلایا, یعنی مان کے نہ مانا. زبان سے کلمہ تو پڑھ رہے لیکن عمل کرنے کی کوئی تیار نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو سب کو ایک ہی ترازو میں رکھتا ہے. منافق مثال کے طور پہ, منافق قرآن میں لکھا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, سب سے نچلے درجے میں ہوں گے منافق. یعنی کافروں سے بھی ان کا درجہ نیچا ہو گیا. کیا وجہ تھی؟ کہ انہوں نے زبان سے تو مان لیا, عمل دل میں یقین نہیں کیا اور عمل اس کے خلاف تھا, ان کے کہنے کے خلاف تھا, یا جو عمل کر رہے تھے وہ دل میں نہیں تھا. مدینے کے منافق سامعین اکرام کیا وہ باجماعت نماز نہیں پڑھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں؟ یقیناً پڑھتے تھے. کیا وہ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے؟ کیا وہ حج وہ
قتال میں، غزوات میں انہوں نے شرکت نہیں کی. غزوہ تبوک میں منافق نہیں گئے تھے، لیکن یہ صرف ظاہری اعمال تھے. حقیقت میں تو ان کے دل میں ایمان نہیں تھا. اصل جو چیز ہوتی ہے وہ دل کی ہوتی ہے. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قُل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، کہ ایمان تمہارے دل میں نہیں داخل ہوا، تم تو کافر ہو. تم تو بظاہر مومن ہو، حقیقت میں تم کافر ہو. مومن اس لیے نہیں ہو کہ ایمان تمہارے دل میں نہیں ہے. آج جو سامعین کرام ہم سبق پڑھ رہے ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے اس میں کافروں کی وضاحت آ رہی ہے، اور ایک بنیادی وصف کا تذکرہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اگر یہ وصف کسی میں ہے تو یہ کافر ہے. ابھی ہم نے ترجمہ بھی پڑھا ہے. تو کافر کون ہے؟ کافروں کے لیے شدید عذاب کی وعید اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. اب یہ کافر کون ہے؟ جو دنیا کی زندگی کو زیادہ پسند کرتے ہیں آخرت کے مقابلے میں. سامعین اکرام، کیا یہ صفت ہم میں اکثریت مسلمانوں میں یہ صفت نہیں ہے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دے دی ہے؟ یقیناً ہے، ایسی بات ہے کہ ہم دنیا کو زیادہ پسند کرتے ہیں بمقابلہ آخرت کے. اگر میں اس کے لیے کوئی لمبے چوڑے دلائل کی ضرورت نہیں ہے، آپ دیکھ لیں اپنے معاشرے کو، سب رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے. سامنے نکلا دنیا ہمارا مقصود ہے، ہمیں محبوب ہے، ہمیں مطلوب ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ دنیا ہمیں مطلوب ہے، ہم چاہتے ہیں دنیا حاصل ہو جائے، اور اس کو ہم نے اپنا مقصد زندگی بنایا ہوا ہے. سامنے کرام اسی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، یہی ہماری خوشی اور غم کا باعث ہے. وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ لوگ دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ لوگ کافر ہیں. اب کافر کی سامنے کرام اگر اس آیت کا آپ تجزیہ کریں اور اس آیت کے ٹیکسٹ کو صرف دیکھیں، صرف ترجمے کو آپ دیکھیں، مزید اس میں کسی تفسیر کی ضرورت ہی نہیں ہے. وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، کافروں کے لیے خرابی ہے شدید عذاب کی. کون ہیں وہ لوگ؟ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ. یہ وہ آیت ہے، میں بسا اوقات اس کو کوٹ کرتا رہتا ہوں، یہاں آپ اس کو سن لیں اور آیت نمبر 2 اور 3 ملا کے جب آپ پڑھیں گے تو کافروں کی جو صحیح وضاحت ہے اس میں اللہ تعالیٰ اصل میں بات پتہ ہے کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ مومن کون ہے، کافر کون ہے، یہ ہم نہیں جانتے. یہ اللہ تعالیٰ جس کو کافر قرار دے دے وہ کافر ہے، جس کو مومن قرار دے دے وہ مومن ہے. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا. دوسری جگہ صفات مومن بیان کر کے اللہ تعالیٰ فرمائے اولئک هم المؤمنون حقا، کہ یہ سچے مومن ہیں، یہ صحیح مومن یہ ہیں. یہاں کافروں کی بیان ہو رہا ہے. وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. تو کافروں کی جو بڑی نشانی ہے سامعین کرام، دیکھیں کفر کا جو اس سے پتہ چلا کہ کفر جو ہے اعمال سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ کافر ہے کہ مومن ہے. دیکھیں میں آپ کو یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ ہمارا طرز عمل ہمارے نظریے کی، ہمارے عقیدے کی گواہی دیتا ہے. انسان وہی عمل کرتا ہے یا اسی طرح زندگی گزارتا ہے جو اس نے ایک نظریہ بنا لیا ہے دنیا میں رہنے کا، ایک نظریہ بنا لیا ہے. ہم نے دنیا میں رہنے کا نظریہ بنا لیا ہے دنیا کو، آخرت کو نہیں، دنیا کو بنا لیا ہے. آپ دیکھیں نا، بچہ پیدا ہوتا ہے، والدین خود ان کا رخ خود دنیا کی طرف ہے. ہم نے اپنے بچوں کو بھی دنیا داری کی لائن پہ سیدھا کیا ہوا ہے. اچھے سے اچھے اسکول میں
اسکولنگ کریں گے ان کی. ابھی بچہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی وہ شروع ہو جاتی ہے، سوچنا شروع ہو جاتے ہیں والدین کہ یار اس کو کون سے اسکول میں داخل کرائیں گے. اب ہر ایک پیرنٹ جو ہے اپنے حیثیت کے مطابق اچھے سے اچھے اسکول میں بچے کو ڈالتا ہے. یہ الگ بات ہے ایک والدین کسی فیس کو افورڈ نہ کر سکیں تو وہ پھر لو کوالٹی پہ جاتے ہیں، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہر والدین جو ہیں وہ اپنے بچے کو اچھے اسکول کہ بھئی یہ اچھی اسکولنگ اس کی ہوگی تو اس کی تعلیم اچھی ہوگی تو پھر یہ ڈگری لے گا، اچھی ڈگری لے گا، اس کی تربیت اچھی ہوگی، تعلیم اچھی ہوگی تو یہ اپنی ڈگریاں لے گا اور اعلیٰ ڈگری حاصل کر لے گا، اور پھر کیا ہوگا، پھر اعلیٰ عہدہ اسے مل جائے گا، یا بینک میں ہو جائے گا، یا جو بھی جس طرف. لیکن آپ دیکھیں رجحان ہمارا کیا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا. دیکھیں یہ تعلیم جو ہے یہ ہماری ضرورت ہے، مقصد ہم نے اس کو مقصد زندگی بنا لیا ہے، یعنی اور کچھ بھی نہیں ہے. بچے کو صرف قرآن کا ناظرہ پڑھا کے ہم ہاتھ جھاڑ کے فارغ ہو جاتے ہیں، بس نہ خود پھر قرآن کو اٹھاتے ہیں، نہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ بچے کو قرآن سمجھانا چاہتے ہیں. ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے. قرآن تو ہمیں اللہ تک لے جاتا ہے، اور وہ اللہ ہمارا مقصود ہی نہیں ہے. سامعین کرام، میں مبالغہ آرائی سے کام نہیں لے رہا، میں زیادہ جذبات میں نہیں بول رہا. سامعین کرام، میں تو ایک عام بات کر رہا ہوں، ایک سادہ سی بات کر رہا ہوں. اگر میرا یہ بات اگر صحیح نہیں ہے آپ مجھے بتا سکتے ہیں، آپ کامنٹس کر سکتے ہیں کہ ہاں ایسا نہیں ہے. ہم نے تو ہمارا مقصود تو آخرت ہے، تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہمارا مقصود تو دنیا نہیں ہے، دنیا میں رہنے کا مقصد ہمارا تو آخرت ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے کی تیاری کے لیے ہم آئے ہیں. ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا. اللہ ماشاء اللہ ان سے تو میرا تذکرہ ہی نہیں ہے. ہم تو عام معاشرے کی بات کر رہے ہیں، عام معاشرے کی. سامعین کرام میں بات کر رہا ہوں کہ یہ معاشرہ جو ہے یہ اس کا رخ جو ہے دنیا کی طرف ہے، رخ دنیا کی طرف ہے. آخرت سے اس نے منہ موڑ لیا ہے، اللہ تعالیٰ سے منہ موڑ لیا ہے، قرآن سے منہ موڑ لیا ہے، اپنے رسول سے منہ موڑ لیا ہے اس نے. کتنی اندوہناک بات ہے اور کتنے زیادہ نقصان کی بات ہے. سامعین کرام یہ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں نا، اللہ کا فرمان ویل جو ہے ایک گھڑا ہے کہ دوزخ روز جو ہے 70 مرتبہ اس سے پناہ مانگتی ہے. ایسا گڑھا ہے، ایسا خطرناک ہے، ایسا عذاب شدید والا ہے کہ دوزخ جو ہے اس سے 70 مرتبہ روز پناہ مانگتی ہے. تو یہ کس کے لیے ہے؟ للکافرین، ویل للکافرین، یہ ہلاکت ہے اور ویل ہے کافروں کے لیے. کون ہے کافر؟ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، کہ ان کا کوئی مقصود ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کا مقصود ہی نہیں ہے، آخرت کی کامیابی وہ چاہتے ہی نہیں ہیں، جنت کی کوئی کوشش ہی نہیں کر رہے، دوزخ سے بچنے کی کوئی تدبیر ہی نہیں اپنا رہے، بلکہ دوزخ والوں کے، اہل دوزخ کے کام کر رہے ہیں. آپ اپنے معاشرے کو دیکھ لینا. پاکستان میں تو یہ ریکارڈنگ پاکستان سے ہو رہی ہے مثال کے طور پہ، اپنے ملک میں ظاہر ہے میں اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں، اور لوگوں کا تو برا حال ہے. تو یہاں کیا ہے؟ جھوٹ ہے، کرپشن ہے، رشوت، پرایا مال اپنا، رام رام جپنا اور پرایا مال اپنا. پھر وہ سارے اراکین دین کو ہم نے ضائع کر دیا ہے. کلمے کا مطلب ہمیں نہیں معلوم، جو 5 بنا ہے: نماز، روزہ، حج. کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. نماز کو ضائع کر دیا ہم نے،
اکثر یہ آپ دیکھ لیں نماز ضائع ہو رہی ہے، کوئی تو پڑھتا ہی نہیں ہے، کوئی پڑھتا ہے تو صبح کی پڑھ لیتے، صبح کی نہیں بس 2-3 نمازیں پڑھ لیتا ہے، پھر قضا بھی نہیں کرتے، ایسے لوگ بھی ہیں سامعین کرام۔ تو یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ پھر جو پڑھتے ہیں وہ حقوق نہیں ادا کرتے نماز کے، نماز قائم نہیں کرتے، ادا کرتے ہیں، اٹھک بیٹھک کر لیتے ہیں۔ نماز، میں نے آپ کو کہا ہے نا، نماز ہمیں برائی سے نہیں روک رہی۔ بہرحال یہ یستحبون الحیات الدنیا، سارے کام جو ہم نے ضائع کر دیے ہیں سامعین کرام۔ آپ دیکھ لیں، مجھے اس میں کوئی اتنی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں اصل میں یہ بات اس لیے طویل ہو رہی ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ ہمیں اچھا معلوم ہو رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں یار نماز پڑھو یا نہ پڑھو، روزہ رکھو نہ کرو، ایک طبقہ ایسا ہے، بس کسی کو درد نہ پہنچاؤ، کسی کا دل نہ دکھاؤ، یتیموں کی بیواؤں کی مدد کرو، اپنا کام کرو، بس جو مرضی آئے کرو۔ اللہ تعالیٰ حقوق اللہ نہیں، حقوق العباد کو دیکھتا ہے، حقوق العباد نہیں معاف ہوتے۔ یہ ایک طبقہ ایسا ہے۔ تو یہ تو ساری اندھیری ہے سامعین کرام، ایک اندھیری مچی ہوئی ہے اور اندھیری میں ہم جی رہے ہیں۔ یہ غلط ہے، یہ طرز حیات غلط ہے، یہ مقصد حیات غلط ہے۔ ہمارا تو کوئی مقصد حیات ہی نہیں ہے سامعین کرام۔ کیا بچے، کیا نوجوان، کیا جوان اور کیا بوڑھے یا ادھیڑ عمر یا جو قبر میں جس نے پاؤں لٹکا لیے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، کوئی اپنے زندگی کے مقصد سے واقف نہیں ہے۔ نمبر 1، واقف ہے تو اس مقصد کو اس میں سیریس نہیں ہے، کوئی جستجو ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی، کوئی جستجو ہی نہیں ہے۔ یہ تو جستجو ہوتی ہے، جستجو آپ کو لے چلتی ہے۔ من طلب فقد وجد، جس نے طلب کیا اس نے پایا۔ ہم تو طلب ہی نہیں کرتے، ہماری طلب تو دنیا تک محدود ہے۔ بہت سارے پیسے ہوں ہمارے پاس اور اچھا گھر ہو اور کھانا پینا پہننا یہ اچھا ہونا چاہیے، کچن بڑا سا ہونا چاہیے، گھر میں لان ہونا چاہیے اور جہاں باغیچہ سا ہونا چاہیے چھوٹا، جہاں سے باہر کا نظارہ اچھا آئے، سرسبز نظارہ ہو، ایسے بڑے بڑے شیشے لگے ہوں، ایسا بیڈ روم ہو، اور سوئمنگ پول ہو گیا تو وہ لا بہتر ہے۔ بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، یہ دنیا داروں کی باتیں ہیں سامعین کرام، اور یہی ہے کہ یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، یہ کافروں کی نشانی ہے اور کافروں کو شدید عذاب ہوگا۔ سامعین کرام آیت تو رہتی ہے، ابھی ہم تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرۃ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا اولئک فی ضلال بعید۔ ترجمہ سنا دیجئے۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، آپ راستہ بتانے والے ہیں اس ذات کی، اس اللہ کی طرف جس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وویل للکافرین من عذاب شدید، اور خرابی ہے بڑے عذاب، شدید عذاب کی کافروں کے لیے۔ للذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرۃ، یہ وہ لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ،
روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، اولئک فی ضلال بعید، یہ دور کی گمراہی میں ہے۔ سامعین کرام، اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید۔ God, to whom belongs what is in the heavens and the earth, and woe to the disbelievers from a severe torment. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد۔ Those who prefer the present life to the hereafter, and repel from the path of God, and seek to make it crooked, these are far astray. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔